أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ روحانی منازل میں پانچواں مقام تفکر کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن مجید، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ہم سب پہلے سے جانتے بھی ہیں، اور ہم نے کئی بار مختلف اپنی نشستوں میں یہ بات کی بھی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلام ہے، یہ نصیحت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ شفا ہے۔ اب جب یہاں کہا گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری کا ذکر بھی آ گیا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 4 ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے لازم فرمائی۔ اب جب لوگوں کے سامنے وضاحت کی بات آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات، احکامات، حلال و حرام، نصیحت اور جو حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دے۔ ذمہ داریوں میں حکمت بھی شامل ہے، تلاوت بھی شامل ہے، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تلاوت صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت سمجھ کر پڑھنا ہوتا۔ اب بیان کرنے کی جو یہ ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی احسن طریقے سے پوری فرما دی۔ نہ صرف آپ نے تلاوت فرمائی بلکہ آپ نے اس کے معنی، اس کے مفاہیم، احکامات، مسائل، حکمت، یہ تمام باتیں امت کے سامنے واضح کر دیں، اور آپ کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اسی لیے جب ہم زور دیتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جائے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی تمام زندگی عین قرآن مجید کی مطابق بسر کی، اور آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس میں امت کے لیے بھی پیغام آ گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، اور اس کے لیے انحصار جو کرنا ہے وہ ان تشریحات پہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی وہ مبارک ہستی ہیں جو قرآن کو ہر درجے میں مکمل طور پر سمجھتے ہیں، اور آپ ہی نے سب کو سمجھایا۔ اب جو یہ 5واں مقام ہے تفکر، غور و فکر کرنا، اس کا بنیادی طور پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت حاصل کی جائے اور حقیقی فہم جو ہے اس کی تلاش میں نکلا جائے، تاکہ جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا اور معرفت،
وہ حاصل ہو سکے. اور یہ صرف سوچ کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے جو دل سے بھی کرنی ہے، دماغ سے بھی کرنی ہے، جسم سے بھی کرنی ہے، اور انتہائی فعال طریقے سے کرنی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. ورنہ قرآن مجید ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ اگر انسان ان میں پڑ جائے تو اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. تفکر اب 3 قسم کا ہوتا ہے، اپنے رب سے اور اس کی تخلیق سے اور اپنے آپ سے بہتر طور پر واقفیت حاصل کر سکتا ہے. سب سے پہلا جو طریقہ ہے، جو قسم ہے پہلی، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے. یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، لیکن یہ سفر بہت ضروری ہے. اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر اور حقیقی توحید پر جب انسان سفر کرتا ہے تو ایسے ایسے تجربات حاصل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان گمراہی میں بھی گر سکتا ہے اور کفر کے گڑھے میں بھی گر سکتا ہے. اس کے لیے شدید انسان کے لیے اس میں خطرہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو انسانی ذہن جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. جب ہم صفات کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کا بھی جو مفہوم بیان کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کا مفہوم بیان انسانی زبان میں ممکن نہیں ہے، چاہے کوئی بھی زبان ہو، اردو ہے یا کوئی اور زبان ہے. تو اصل جو فہم ہے، جو اصل گہرائی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف سمجھنے سے ہوتا ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اب چونکہ یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے جس میں کفر کا بھی خدشہ ہے، گمراہی کا بھی خدشہ ہے، تو اس کے اندر بچاؤ کے لیے ہمیں خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عقل محدود ہے. دوسرا، ہم نے مکمل معرفت سے مایوسی اختیار کرنی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور تیسرا ہے تعظیم اور تقریب. سب سے پہلے تو انسان اس پہ کامل یقین رکھے کہ ہر چیز انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. اللہ کی ذات اور صفات تو آپ چھوڑ دیجئے، اس دنیا میں بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتے. اسی لیے وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں سمجھتے، نہ مانتے ہیں، ملحد ہیں، ایتھیسٹس ہیں، وہ بھی بہت سی ایسے معاملات ہیں جس میں انہوں نے اپنی خود ساختہ کچھ اصطلاحات گڑھ رکھی ہیں. کہتے ہیں یہ ایک ہائر انٹیلیجنس ہے، ایک سپر انٹیلیجنس ہے، اور اس طرح کے اور بہت سی انہوں نے اصطلاحات گھڑ رکھی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس وہ یہ اصطلاحات استعمال کریں تو جان چھوٹ جاتی. تو اگر دنیاوی معاملات میں یہ حال ہے تو وہ خالق جس نے ساری کائناتوں کو بنایا، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، جس نے تمام عالمین بنائے، اس کی ذات اور صفات کو ذہن کس طرح بھلا سمجھ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل معرفت سے مایوسی، ہوتا یہ ہے کہ جب معرفت کے میدان میں انسان قدم رکھتا ہے تو اس کو ہر قدم پہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے سب پتہ چل گیا. تاریخ اسلام میں بے تحاشا آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی زندگی کا آغاز علم سے ہوا، بڑے عالم ٹھہرے،
بڑی بڑے دقیق قسم کے بڑے باریک قسم کے نقطے انہوں نے حل کیے، لیکن کسی وقت پھسل گئے، کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا، کسی نے کوئی دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے کہ استغفر اللہ انہوں نے براہ راست الوہیت کا دعویٰ کر دی، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دی، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دی، اور کوئی قسطوں میں آگے چلتا رہا، پہلے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی دو ہی وجوہات، یا تو اس کا لالچ ذہنی دنیاوی اتنا زیادہ تھا کہ اس نے دین اسلام سے بغاوت کر دی، اور یا اس کو ایسے تجربات ہوئے، ایسے مشاہدات ہوئے، ایسی چیزیں اس کو دیکھنے کو ملیں، ایسے معاملات ان کے سامنے اس کے کھلے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا۔ اور ان میں سے اکثر اوقات، کیونکہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے شیطان کے حملے تیز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور شیطان عام طور پہ اسی چیز کو ہتھیار بناتا ہے جس کی نیت کے لیے انسان محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یقین کر لینا کہ ہمیں جتنی مرضی معرفت حاصل ہو جائے پھر بھی ہمیں معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس ایک صاحب پہنچے اور ان کا نام لے کے کہنے لگے کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے، جو کہ وہ خود تھے۔ کہنے لگے بھائی ان سے تو میں خود پچھلے 20 25 30 سال سے ملنے کی خواہش میں ہوں، ابھی تک مل نہیں پایا۔ تو معرفت جتنی بھی حاصل ہو جائے ہمیں مایوسی سامنے رکھنی ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اصل معرفت جو ہے اس کے تو ابھی شاید قریب بھی نہیں پہنچے، کیونکہ جیسے ہی دل میں دماغ میں یہ خیال پختہ ہوا کہ ہمیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، سمجھ لیں شیطان کامیاب ہو گیا۔ پھر تکریم کی بات ہوئی، تعظیم کی بات کی ہم نے، تو اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کے سامنے جھکے رہنا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ ہر چیز سے بلند برتر ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں، جیسا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ بے شک اس کی صفات میں کچھ ایسے نام ہیں جو بظاہر دنیاوی صفات سے ملتے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نہ اس کی ذات جیسا کچھ ہے، نہ اس کی صفات جیسا کچھ ہے۔ اب دوسرا، یہ تو ایک جو قسم ہے تفکر کی، اس پہ بات ہو گئی۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کیا جائے اور اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کیا جائے۔ جب کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اور اس کی جو تخلیق ہے، انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے حسین اور نازک پہلوؤں کو دیکھتا ہے، اس کی کشش کو دیکھتا ہے اور حکمت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حکمت کا بیج آپ نے بو دیا اور اب آپ اس کو پانی ڈال کے سیراب کر رہے ہیں۔ یہ غور و فکر جو ہے یہ انسان کے دل میں اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، خوبصورتی، اس بارے میں ایسا یقین پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے جس کو محبت ہو جاتی ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس معاملے میں جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھا جائے اور یہ جان لیا جائے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا جو سرچشمہ ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ اللہ کی ذات و صفات ہے۔ اللہ ہی نے وہ نعمتیں جو ہیں وہ بنائی ہیں اور اللہ ہی نے ان نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، میرے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں میں ادنا ترین نعمت آپ اٹھا لیجئے اور پھر آپ تمام عمر سجدے میں گر کے شکر ادا کرتے رہیے، تو اس کا شکر پھر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے روزانہ کی بنیاد پہ
خصوصاً فجر کے بعد کے وظائف میں یہ دعا ضرور شامل رکھی ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ تیرا حق ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکتے جیسا کہ عبادت کا حق ہے، جو ہم نے کیا اس کو قبول فرما لے، جیسا ہم نے کیا قبول فرما لے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو چاہے تو یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہے اس کو قبول فرما لے اور اس کے کامل ہونے کا صلہ ہمیں عطا فرما دے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں آنی چاہیے، دیکھیں صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جب انسان کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے اور بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے اس میں خدمت خلق ہی کیوں نہ شامل ہو، تو تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے اس میں الہامی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ لیکن یہ الہامی صلاحیت اگر ساتھ میں قرآن کا علم نہ ہو تو کبھی کبھی یہ الہامی صلاحیت الٹا نقصان بھی پہنچا دیتی۔ تو کشف اور الہام اگر اس کو قرآن اور سنت کے پیمانے پہ رکھ کر نہ دیکھا جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہی میں پڑ جائے، کیونکہ اصل جو بات ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو زندگی میں ملنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے اشارے، جس میں چاہے بیمار ہونا ہے، چاہے کسی کا وفات پا جانا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے دین میں کسی بھی چیز کو نحوست نہیں مانا گیا، کسی بھی چیز کا برا شگن لینا منع ہے، لیکن دین اچھا شگن لیتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ایک معاملے میں مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے دیکھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سہیل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب جتنے بھی مفہوم ہیں، جتنے بھی مفاہیم ہیں، اس میں سے ایک مطلب ہے معاملات کو آسان کر دینے والا۔ تو اچھا شگن لینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن برا شگن دین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ہم لوگوں میں جو چیز آئی ہے، کیونکہ صدیوں سے ہم ہندوؤں کے ساتھ، پارسیوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے آئے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت ان سے ہم میں آ گیا، استغفر اللہ، اور کچھ نہ کچھ ہم سے ان میں چلا گیا، الحمدللہ۔ پھر نفسانی خواہشات کی غلامی سے نکلنا، اس سے آزاد ہونا، جب ہم اس سے آزاد ہوں گے تبھی صحیح تفکر حاصل ہو سکتا ہے، تبھی صحیح صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے جس کے تحت ہم کہیں کہ ہم اللہ کا قرب اختیار کر سکیں گے۔ اور تیسری قسم ہے کہ اپنے اعمال اور باطنی کیفیات پر غور و فکر کیا جائے، اور حقیقت تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اعمال کو دیکھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، دل کی کیفیات کو دیکھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس سے قرب الہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا خود احتسابی کا انتہائی طاقتور طریقہ ہے جس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس ترقی کے جو نکات ہیں اس میں سب سے اہم ہم نے کہا کہ بنیادی شرعی معاملات سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پھر اپنی عبادت اور اپنے اعمال کے بارے میں مشکوک رہنا ضروری ہے کہ اس میں مکمل اخلاص آ سکا یا نہیں آ سکا۔ اگر آ سکا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اسی کی توفیق سے آیا ہے، اور اگر نہیں آ سکا تو اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے اور اسے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے یہ ایک عمل کیا ہے لیکن اس عمل میں ہم سے غلطی سے اس کے اندر ہم میں ریا شامل ہو گئی ہے یا ہم میں نفس پرستی شامل ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے اور اس عمل کو پھر بھی قبول فرما دے۔
کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم گڑ گڑاتے ہیں تو ہمارے اس طرح کے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ مغفرت دیتا ہے۔ پھر دوسرے کے مقام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے سے اوپر بیٹھے کسی روحانی مقام پہ بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ میں شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے میں بھی ترقی کروں، میں بھی اللہ کا قرب اختیار کروں۔ اور جب آپ اپنے سے نیچے کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ استغفار کرتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جگہ پر میں موجود نہیں ہوں، مجھے تو نے اس سے تھوڑا سا بہتر کر دیا، الحمدللہ۔ لیکن جب تک یہ بات ذہن میں رہے اور دل میں رہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بات کہیں دل میں آ جائے کہ میں نے محنت کی اور میں یہاں پہنچ گیا تو آپ سمجھ لیجئے پھر شیطان کامیاب ہو گیا۔ ترقی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگے کہ کہیں پہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے اور ترقی کی بجائے الٹا میں سیڑھیاں نیچے اتر رہا ہوں، تو اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہی صحیح راستہ ہے۔ امید اور خوف کے درمیان میں رہنا، صحیح ایمان کی تعریف جو ہے وہ یہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ یہ جو منازل روحانی ہم جن پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو سمجھیں، اور مجھ ناچیز کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔